بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم ہود جو قبیلہ عاد ہے، یہ دنیا کا قدیم ترین قبیلہ ہے جس کی شہادت جہاں ان کے پائے جانے والے آثار دیتے ہیں، وہیں قرآن کریم کی یہ آیت بھی ان کے قدیم ترین ہونے کو بتلاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا۔ یہ بات بھی بعید نہیں کہ عاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی قدیم ہو، جبکہ ثمود قوم عاد کے بعد ہوئے ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے اس کو بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا۔ قرآن کریم نے 7 مرتبہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65، سورہ ہود کی آیت نمبر 50، 58، 60 اور 98 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 124 میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ بات نہایت لائق توجہ ہے کہ قرآن کریم کے سوا کسی آسمانی کتاب جیسے تورات وغیرہ نے اس قوم کا ذکر نہیں کیا، نہ کتب تاریخ میں ان کے بارے میں کوئی مستند باتیں مذکور ہیں جن کو مدار تحقیق ٹھہرایا جا سکے۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس نے قوم عاد کی بستیوں، ان کے حالات، ڈیل ڈول، قوت و طاقت، ان کی خوشحالی اور حرف و حالی، کفر و عصیان پر ڈٹنے، بت پرستی پر جمنے، زمین میں اودھم، سرکشی اور فساد پھیلانے کو نہایت تفصیل اور شرح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں بتوں کی عبادت پر اوندھے منہ گرتے دیکھا تو انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اور ان کے بگڑے عقیدوں کو سنوارنے کے لیے کس قدر کوششیں کی، اور ان کے جواب میں اس سرکش اور بدبخت قوم نے کیسی ضد، ہٹ درمی اور کفر و عناد کا ثبوت دیا، بلکہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جس کی پاداش میں بالآخر ہلاک کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور اب فقط ان کی داستانیں ہی سنانے اور عبرت پکڑنے کو باقی رہ گئی ہیں۔ قوم عاد سرزمین احقاف میں رہتے تھے جو حضر موت کے شمال میں ہے۔ اس کی شمال میں رابع الحالی ہے، جبکہ مشرق میں ملک عمان ہے، مگر آج یہاں کسی مونس و غمخوار کا نشان نہیں ملتا، بس ریت اڑتی ہے اور ان کی آبادیاں اور سب مال مویشی اور باغ اور چشمے تہس نہس ہو چکے ہیں۔ ابھی تک کسی یورپی ماہر طبقات الارض نے ان کی بستیوں کی کھدائی اور ان کے آثار دریافت کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ کیا معلوم کہ ان خطوں کی کھدائی سے دنیا کے سامنے نہایت قیمتی علمی اکتشافات ظاہر ہوں، اور معلوم ہو کہ ریت کے ان ٹیلوں کے نیچے کسی عظیم اور طاقتور قوم کی آبادیوں کے نشان ہیں۔ مجھے خضر موت کے ایک باشندے سید عبداللہ بن احمد بن یحییٰ علوی نے بتلایا ہے کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ خضر موت کے شمالی میدان میں ان تباہ شدہ اقوام کے قدیم مساکن کی تلاش میں تھے، اور جان جوکھوں کی کھدائیوں کے بعد انہیں سنگ مرمر کے چند برتن ملے جن مسماری میں چند تحریریں کندہ تھیں۔ افسوس کہ کھدائیوں کے اس کام کو انہوں نے مالی کمی، ریگستان پر مشقت ماحول کی وجہ سے روک دیا۔ قوم نوح جس طرح 5 بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام سمود اور ہتار تھے۔ رب تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کی سب سے معزز اور سردار شاخ سے تھی۔ آپ سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت اور وجیح انسان تھے، انہی جیسا ڈیل ڈول تھا اور داڑھی لمبی تھی۔ آپ نے انہیں رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید اختیار کرنے کا حکم دیا اور سمجھایا کہ لوگوں پر ستم ڈھانے کا سلسلہ بند کرو، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے قوم نوح کے انجام کی مثالیں پیش کی، انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس قدر انعامات کر رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم دیے ہیں، قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا ہے،
زمین ان کے لیے خزانے اگلتی ہے جس کے غلوں، میووں اور کھیتیوں سے یہ اور ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان ان پر اپنی خیریں برساتا ہے۔ انہیں اپنے عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع و نقصان کا مالک صرف خدا کی ذات ہے جس نے انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا اور اس کی طرف تائب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا جو نفع رساں ہوں گی نہ کہ ضرر رساں، اور انہیں زیادہ عزت و طاقت دے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس خیرخواہی کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا اور نہ کسی سرداری کا خواہاں ہوں، میرا اجر تو خدا کے ذمے ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ وہ خیر و نصیحت کا یہ کام اپنے کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں کرتا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا، اگرچہ ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم بدبختوں کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر رہنے نہ دیا۔ پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو ناداں کہا، جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناقابل انکار دلائل و براہین سے آنکھیں پھیر لیں، اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیل لائے ہیں اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا فرستادہ سمجھتے ہیں، اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جن باتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں، بلکہ الٹا آپ کو ناداں اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے خدا کو مستحق عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برگاشتہ قرار دیا، کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات کے خلاف تھیں۔ آپ نے بڑی متانت سے جواب دیا کہ میں ناداں نہیں بلکہ رسول رب العالمین ہوں، اور اس کی رسالت اس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ بھلا کیا خدا اپنے بندوں کی طرف کسی ناداں کو پیغمبر بنا کر بھیجے گا کہ پھر رسالت سے اتنا نفع نہ ہوتا جتنا خالق خدا کو نقصان ہوتا، اور خدا ہی جانتا ہے کہ کسے رسالت سے نوازے۔ اب قوم نے آپ کی تکذیب میں ایک قدم اور آگے بڑھایا اور عقل پر الزام لگایا کہ جب تک تو آپ ہمارے معبودوں کی عیب جوئی نہ کرتے تھے ہم بھی آپ کی بابت سفاہت و حماقت کے قائل نہ تھے، لیکن جب آپ نے ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہا تو لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں بد دعا کر کے پاگل کر دیا ہے۔ دراصل ان نادانوں کا یہ گمان تھا کہ ہود علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ باور کروا کے ہم لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے قوم کی یہ بےہودہ اور دل آزار باتیں سنی، صبر و ضبط سے کام لیا اور خدا اور انہیں گواہ بنا کر کہا، میں تمہارے ان بتوں سے بری ہوں جن کے بارے میں تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ وہ کسی کو دیوانہ بنا سکتے ہیں، اور انہیں اور ان کے باطل معبودوں کو اس بات کا کھلا چیلنج دے دیا کہ اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر دکھاؤ اور جلدی کرو، مجھے ڈھیل نہ دو۔ آپ کو یقین تھا کہ جس کے قبضہ میں سب کی پیشانی ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ سرکش آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یاد رہے کہ آپ نے بطور خاص پیشانی کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جب جاندار کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ سرکشی چھوڑ دیتا ہے اور پکڑنے والا اس پر قابو پا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب اپنے قیدیوں کے پیشانی کے بال کاٹ ڈالتے تھے تاکہ سب جان لے کہ اب یہ قیدی بن گیا ہے۔ آپ نے عاد کو یہ اعلان بھی سنا دیا کہ اگر تمہارا یہی اعتراض و روگردانی والا رویہ رہا تو میں تو اپنا حق ادا کر چکا ہوں، تمہیں پند و نصائص کرنے کے فریضہ کو سر انجام دے چکا ہوں، اب تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ خدا تمہیں برباد کر کے تمہاری جگہ دوسری قومیں لے آئے گا، اور اس میں خدا کا ذرا نقصان نہیں، کیونکہ وہ عرش کا نگراں و نگہباں ہے اور اس کے قبضہ قدرت سے کچھ باہر نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ میں تمہارا سچا رہنما، خیر خواہ اور ہمدرد ہوں، تمہاری ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہوں، خدا کی باتیں پوری ایمانداری کے ساتھ تم تک پہنچاتا ہوں، اور خدا صرف سعادت اور حسن خاتمہ کی طرف ہی بلاتا ہے، اور انہیں اس بات پر ہرگز تعجب نہ کرنا چاہیے کہ انہیں سمجھانے انہی میں سے ایک آدمی آیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے
انہی میں سے ایک فرد کو مبعوث فرماتے ہیں۔ قوم کے لوگ اس کی بات بلا تردد سمجھ لیں، دوسرے وہ ان کا دیکھا بھالا اور جانچا پرکھا بھی ہوگا، انہیں اس کے کردار، گفتار، عمل، سیرت اور حسب نسب اور شرافت و بزرگی کا بھی بخوبی علم ہوگا، مگر قوم ابھی تک اسی ضد اور حیرت کے ملے جلے پریشان خیالات میں حیران و سرگرداں تھی کہ سب بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اکیلے خدا کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا اس میں ہمارے پہلے بت پرست بڑوں کی تحقیر نہیں؟ کیا یہ ان پر کفر کی تہمت نہیں؟ کیا یہ ان کے ماتھے پر شقاوت و بدبختی، نامرادی و ناکامی کا داغ نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کہ یہ کہ بات تو خود ہمارے ان معبودوں کی سفارشی ہونے کا انکار نہیں، کہ جب ان سے منہ موڑ کر ایک اکیلے خدا کو پوجنے لگیں گے تو کل قیامت کے دن اس خدا کے آگے ہماری سفارش کون کرے گا؟ اور بھلا ان بتوں اور تصویروں کی تعظیم و عبادت سے ہمارا اس کے سوا اور مقصد ہی کیا تھا؟ ان شیطانی وسوسوں نے انہیں اور بھی معاند اور سرکش بنا دیا، چنانچہ اب پہلے سے بھی زیادہ سخت بات کر ڈالی کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ مجھے تمہاری اس نافرمانی پر کسی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے تو لے آئیے وہ عذاب جس سے شب و روز ڈراتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے کہا، میرے ان مخلصانہ نصیحتوں پر یہ شوخی اور گستاخی، پھر یہ بے باکی اور جسارت، تو تیار ہو جاؤ، بڑا شوق ہے نا عذاب دیکھنے کا، ذرا ٹھہرو، جی کی یہ حسرت بھی مٹا دی جائے گی۔ سن لو، بہت جلد خدا کا غضب اور عذاب تمہاری شوخی کی سزا دینے کو اترا چاہتا ہے۔ پھر سخت ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، ایسے ناموں میں مجھ سے بے جا جھگڑتے ہو جو ان بے بس بتوں کے تمہارے پہلوؤں نے بے دلیل رکھے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ لو، آج کے بعد بحثاً بحثی ختم، اب عذاب ہی اترے گا جو تم مانگتے تھے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی اس کی راہ تکتا ہوں۔ اب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام حجت تمام کر چکے تھے، انہیں مزید سمجھانے اور ڈرانے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ پھر وہی ہو گیا جس کا حضرت ہود علیہ السلام کو ڈر تھا، اور عاد ابھی تک اسے ماحول سمجھے ہوئے بیٹھے تھے۔ خدا کے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ پہلے خدا نے بارش روک دی، کھیتیاں برباد، زمینیں بنجر اور مویشی ہلاک ہونے لگے، اور جب بھی ان پر خدا کی طرف سے کوئی سختی آتی، حضرت ہود علیہ السلام انہیں پھر سے سمجھانے میں لگ جاتے کہ اس عذاب اور سختی سے نجات کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ میری بات دھیان سے سنو اور میری نصیحتوں پر صدق کے دل سے عمل کرو، مگر اس سے وہ اور زیادہ سرکشی پر اتر آتے۔ بالآخر رب تعالیٰ نے ان پر ایک نہایت تیز و تند ہوا بھیجی جو 7 دن 7 راتوں تک مسلسل انہیں تباہ و برباد کرتی رہی۔ اس ہوا نے ان طاقتور اور قوی ہیکل انسانوں کو ہلاک کر کے یوں پھینک دیا جیسے درختوں کے کٹے تنے پڑے ہوتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی لعنت ان پر الگ بھیجی۔ جب رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس بدترین عذاب سے محفوظ و مامون رکھا، یہ قوم عاد تھی جو فنا کی گھاٹ اتر گئی۔ یہی عاد اولیٰ کہلاتے ہیں، اور عاد ثانیہ جنہیں لوگ قوم سمود بھی کہتے ہیں، یہ یمن کے باشندے تھے۔ قحطان، سبا وغیرہ ان کے قبیلے انہیں سمود کہتے ہیں۔